اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، 76، 77، 78، 79۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ اہل کتاب یعنی یہود نصارہ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے، ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اور توہین کرتے تھے، اور عیسائی ان کی شان میں غلو، حتیٰ کہ انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں بیان فرمائی جن سے حق واضح ہو جاتا ہے کہ اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرق اور انتشار کم ہو سکتا ہے۔ مومنوں کا اختصاص اس لیے کیا چونکہ قرآن میں اللہ نے کہا نا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کا اختصاص اس لیے کہ وہی قرآن سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ انہی میں وہ بنی اسرائیل بھی ہیں جو ایمان لے آئے تھے، یعنی قیامت میں ان کے اختلاف کا فیصلہ کر کے حق اور باطل سے ممتاز کر دے گا اور اس کے مطابق جزا اور سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ یا انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی ہیں دنیا میں ہی ان کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور یہ جو فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، یعنی اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیں اور اسی پر اعتماد کریں، وہی آپ کا مددگار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر ہے، اور دوسری وجہ دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اسی شخص کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے جو راستہ دیکھنا چاہے۔ جس کے اندر خود راستے کی تڑپ نہ ہو اس کے لیے کسی رہنما کی رہنمائی کام آنے والی نہیں۔ حق پرست بننے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز درکار ہے وہ اعتراف ہے۔ اس دنیا میں اسی شخص کو ہدایت ملتی ہے جس کے اندر یہ مادہ ہو کہ جو بات دلائل سے واضح ہو جائے وہ فوراً اس کو مان لے اور اپنی زندگی کو اس کی ماتحتی میں دے دے۔ جو لوگ خدا کی دعوت کے آگے نہ جھکے انہیں آخرکار خدا کے فیصلے کے آگے جھکنا پڑتا ہے، مگر اس وقت کا جھکنا کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
انک انت الوہاب، یہ قرآن دعا ہے، اسے پڑھنے سے دل ٹیڑھے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ دلوں کو سلامت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔